اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے محترم ناظرین السلام علیکم۔ خلیفہ عاضد خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ عاضد کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم ہمیشہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین مواد آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہر مومن بھائی اور بہن کے لیے عملی زندگی میں انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ عاضد نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ عاضد نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نازک فضا میں فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالی میری اس خوشگمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ کہتے کہتے فقیہ ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی کباہ پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی شعبدہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ جہاں کی فضاؤں میں شدید حبس کا عالم ہے، اہل ایمان کا دم گھٹا جاتا ہے مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں، تم منافقت کے اس صحرا پر ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ فقیہ ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسو اور پردرد لہجے نے یوسف صلاح الدین کو بھی رلا دیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر یوسف صلاح الدین چونک اٹھا۔ خلیفہ عاضد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف صلاح الدین کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین عالم اسلام کے مایہ ناز فقیہ اور محدث حضرت امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ حضرت امام شافعی کا روضہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے صلاح الدین نے اس علاقے سے شاور جیسے غدار کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک حضرت امام شافعی کے لیے اصال ثواب کرتا رہا۔ پھر اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ سے ملاقات کے بعد صلاح الدین ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیر کو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا،
جو اسلام کے کھلے دشمن تھے، مگر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں صلاح الدین کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا: بیرونی دشمن کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا قلع کما نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ صلاح الدین نے فقیہ ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لی تھی، اور پھر وہ حضرت امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کرایا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر بات نے انہیں برسر اقتدار آ کر چاروں مسلک کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اس رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک لک و دک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی چشمہ۔ صلاح الدین حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکایک اسے ایک پرچلال آواز سنائی دیتی ہے جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا: اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے صلاح الدین کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی آذان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کا بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیر کو ایک عظیم سپہ سالار اور جان باز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیر کو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ایک اثر انگیز تقریر کی: لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی ساتھوں پر شک ہونے لگا: میں جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا، آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا: ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین شیر کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو جاتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زنداں میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے، اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگاتی تھی۔ خلیفہ آزد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہمنوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں صلاح الدین کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ آزد نے بڑی حیرت و اذیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ آزد کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھیں۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم، یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔
ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ باربک نے انتہائی پرچلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا، وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں۔ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف کیرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں چل رہے ہیں۔ میں نے گریہ و زاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شعاری سے کام لے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت اور رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن صباح کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا۔ حسن بن صباح ایک بار مصر بھی آیا تھا مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اس پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کے خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے، اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ جس روز یوسف صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمی گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا وار کر دے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد یوسف صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف صلاح الدین شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ عاضد کی دعوت پر شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسدالدین شیر کوہ کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں رہتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے اس منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائین کو تلاش کر لیا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت قصر وزارت کے قریب کاسہ گدائی لیے گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف صلاح الدین شکار کے لیے قصر وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف صلاح الدین نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ضعیفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو جاتی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھے شل ہوئے جاتے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ عاضد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔
وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ عاضد نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم کیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ عاضد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارت درج تھی: یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں دو متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسدالدین شیر کوہ کی موت کا بے پناہ غم ہے، اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو، تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ کر دوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شہ سوار ہو اور چوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ عاضد اور دیگر مصری وزراء کو بھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ عام تماشوں اور تفریحوں میں بھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا، کہیں بد عقیدہ لوگ نقابیں پہن کر قرب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔